تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو دور ہو دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ۔ یہاں صرف مسلک اعلی حضرت اور حضور تاج الشریعہ کو ماننے والے علماء کرام و شعراء اسلام کی نعت پاک اور عقائد کو سنوارنے والی تقاریر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی۔ آپ حضرات اپنے یہاں کے کانفرنس جلسے کی ریکارڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں۔ اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 7878574416۔ چوں چرا کے مفتی کرناٹک، خلیفہ تاج الشریعہ اور خلیفہ حضور غیاث ملت حضرت علامہ مفتی انور علی صاحب کو میں آواز دوں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ اب آئیے ہم اور آپ حضرت کا استقبال کریں اور اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر بلند آواز میں، بالکل مسلک اعلی حضرت کہ پیروکار ہو، اور سنیوں کی آواز تو ایسی ہونی چاہیے کہ باطل کے ایوان میں زلزلہ آ جائے، اور ابھی آئے گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اولاد رسول، حضور غیاث ملت، حضور مفتی کرناٹک، حضور مفتی کرناٹک حضرت علامہ مفتی انور علی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کس شیر کی آمد ہے کہ کرن کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کرن کانپ رہا ہے، ہر ایک وہابی کا بدن کانپ رہا ہے، اور گنگو بھی حیران، گنگو بھی حیران ہے، نانوتا پریشان، ایک سمت سگے تھانہ بھون کانپ رہا ہے۔ مائک پر حضرت مفتی کرناٹک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحۃ الی حضرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين اللہ آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان نبيه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. ہمیں یہ جذبہ اسلام تجھ سے کام لینا ہے. کیا بات ہے، بہت خوب، سبحان اللہ. ہمیں یہ جذبہ اسلام تجھ سے کام لینا ہے. ابو بکر و عمر عثمان علی کا نام لینا ہے. سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ. نہ تخت روم لینا ہے نہ ملک شام لینا ہے. ہمیں دنیا کے ہر گوشے میں حق کا نام لینا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جلال جذبہ فاروق اعظم ہم کو دے یا رب. آمین. جلال جذبہ فاروق اعظم ہم کو دے یا رب. اگر دنیا میں ہم سے خدمت اسلام لینا ہے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج آپ کا یہ پروگرام تحفظ ایمان کانفرنس کے نام سے منسوب ہے، بے شک، جس میں ہم اور آپ شریک ہیں. میں نے سوچا تھا کہ میں تقریر کر لوں گا، اس کے بعد مخدوم ابن مخدوم سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت علامہ الشاہ سید غیاث الدین صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ ومدت فیوزہم العالیہ تشریف لاتے، مگر پہلے ہی تشریف لے آئے ہیں. یہ ہم تمام کی سعادت مندی ہے. کچھ ان کے سامنے عرض کر لینا یہ بھی میرے لیے نصیبے کی بات ہے. اس بارگاہ مقدس کے شہزادے ہیں کہ جن کے بارے میں امام عشق و محبت سیدنا اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. سبحان اللہ. تو اس سرکار سے، ان سرکاروں سے ایک سرکار ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، جلوہ گر ہے. اپنی نظروں سے خوب جتنا ہو سکے پی لیجیے. بے شک، سبحان اللہ. اور میں بھی چند لمحے جرأت کروں گا، کچھ عرض کروں. ایمان یوں تو عام تعریف کی گئی ہے، تصدیق ما جاء بہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے اس پر ایمان لانے کا نام ہے، اس کو تسلیم کرنے کا نام ہے ایمان. اور آپ یہ سمجھ لیجئے
کہ جو سرکار لے کے آئے ہیں اسی وقت اسے آپ مانیں گے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مان لیں گے. اسی لیے علماء کرام کا فیصلہ ہے کہ ایمان تو ایمان ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جان ایمان ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے فرماتے ہیں سرتاب قدم اللہ کی سرتاب قدم شان، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ایمان کی جان ہے، اگر آپ کو اپنے ایمان کو بچانا ہے، اس کے لیے چاہے ہماری جان بھی قربان کرنی پڑے، اس سے دریغ نہیں کرنا ہے، تب ہمارا ایمان بچے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. اور یہ حال رہا ہے ہر زمانے میں کہ اگرچہ مسلمان کاٹا گیا، مارا گیا، تباہ و برباد کیا گیا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ مسلمان پھر بھی پنپتا رہا. اسے جتنا ہی ختم کرنے کی کوشش کی گئی، الحمدللہ مسلمان بلند ہوتا چلا گیا. بے شک سبحان اللہ. اسی لیے کسی نے کہا ہے اسلام میں قدرت نے کچھ ایسی لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے پیچھے منافقین، شیاطین ہاتھ دھل کے پڑے ہوئے ہیں، یعنی مسلمانوں کے پیچھے. اور آج کیوں نہ پیچھے رہیں گے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے شیطان نے ایمان والوں کا مقابلہ کیا ہے، ایمان والوں کو شکست دینے کی کوشش کی ہے، ایمان والوں کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے، مگر الحمدللہ ہر دور میں شیطان پٹتا ہی رہا ہے، مگر وہ اتنا بے حیا ہے کہ مقابلے کے لیے بہرحال آتا ہے. لیکن مسلمان وہ ہے الحمدللہ کہ شیطان کتنی شیطنت کرے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت مسلمانوں کے شامل حال ہے. مسلمانوں کو ہر زمانے میں، ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسی ہستی ملی ہے جو ہستی آئیڈیل کی منزل رکھتی ہے، اور اس ہستی کا دامن پکڑا ہے تو بیڑا پار ہو گیا ہے. آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پاک ہے. ارتداد کا زور و شور ہے، بہت سے لوگوں نے ارتداد کا دامن پکڑا، مرتد ہو گئے، اور کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے اس دنیا سے تو اب اس اسلام کو، اس دین کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے کچھ کیا، اور کہیں کہیں لوگوں نے نبوت تک کا دعویٰ کر دیا معاذ اللہ. مگر سبحان اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر تھا کہ اس زمانے میں بڑے بڑے لوگوں کے پیر ڈگمگانے لگے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کوئی ایک پیسہ بھی زکات کا دیتا تھا آج انکار کرے گا تو اس سے میں جنگ کروں گا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، کس کس طریقے سے شیطان نے مداخلت کی ہے. جب صحابہ کرام تک کو نہیں چھوڑا ہے تو ہمیں اور آپ کو چھوڑے گا. اس لیے ہمیں ہر وقت ہر آن تیار رہنا چاہیے اسلام اور ایمان کو سمجھنے کے لیے اور اسلام و ایمان کو بچانے کے لیے. جب تک ہم سمجھیں گے نہیں اسے بچانا بڑا مشکل ہو جائے گا. میرے محترم سیدنا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ صحابہ جن میں انتشار و افتراق پیدا کرنے کی کوشش شیطان کی طرف سے، منافقین کی طرف سے کی گئی، اور یہ بھی ہے کہ جب وقت ہو، موقع ہو، مصلحت ہو اس وقت تیر چلانا چاہیے. کیا بات ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میرے پیچھے منافقین نماز پڑھ رہے ہیں، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
جب تک حکم نہیں ہوا، اجازت نہیں ہوئی، اس وقت تک منافقین کو باہر نہیں نکالا۔ جب اجازت ہو گئی، منافقین آپس میں کہتے تھے یہ تو جنت کی خبر دیتے ہیں، جہنم کی خبر دیتے ہیں، مگر اپنے پیچھے کی خبر نہیں رکھ رہے ہیں، ان کے پیچھے کون نماز پڑھ رہا نہیں جان رہے ہیں۔ منافقین مگن تھے کہ ہم اپنی کارروائی کر رہے ہیں، نبی کو خبر نہیں ہے، مگر الحمدللہ نبی کو خبر تھی، لیکن نبی نے اول وقت ان کو نہیں نکالا، اس لیے کہ مصلحت کا تقاضا، حکمت دینی یہی تھی۔ جب نبی کو حکم ہو گیا، اجازت مل گئی، تو آپ نے فرمایا اخرج یا فلاں فإنک منافق، اخرج یا فلاں فإنک منافق، اخرج یا فلاں فإنک منافق، تم نکل جاؤ منافق ہو، تم نکل جاؤ منافق ہو، تم نکل جاؤ منافق ہو۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کنہیں نکالا؟ منافقین کو۔ اور منافقین کا عقیدہ کیا تھا کہ نبی دل کی بات کو نہیں جانتے ہیں، نبی چھپی ہوئی بات کو نہیں جانتے ہیں۔ آج وہابی دیوبندی یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، تو منافقین اور ان میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ میرے محترم، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منافقین کا نام لے لے کے نکالا، اور نکالنے کے بعد ہمیں سبق دے دیا کہ ان کے بھائی جہاں بھی ہوں ان کا کان پکڑ کے اپنی مسجد سے باہر نکال سکتے ہو۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منافقین کو مسجد سے باہر نکال رہے ہیں، ساری دنیا کو یہ درس دے رہے ہیں، مگر ایک چیز یہ بھی ہے میرے محترم، آپ اس مسئلے کو سمجھیں، آپ میری طرف متوجہ رہیں، اس مسئلے کو سمجھیں، نبی کی شان کیا ہے؟ نبی جانے ایمان یوں ہی نہیں ہے، ارے نبی کی شان یہ ہے کہ خدا کی قسم جو انہیں ایمان کی نظر سے دیکھ لے اور ایمان پہ اس کا خاتمہ ہو جائے، نبی ہی نے فرمایا ہے لا تمسہ النار، اسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ اور یہ شان ہے نبی کی، الحمدللہ۔ اگر پاپی سے پاپی، گنہگار سے گنہگار نبی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو وہ بخش دیا جاتا ہے، معفو عنہ ہو جاتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے جواب ارشاد نہ فرمایا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کا وقت ہوا، مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے گئے، سارے صحابہ نماز پڑھے۔ نماز پڑھنے کے بعد جب دوسری بیٹھک ہوئی تو انہیں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اما صلیت معنا، کیا ہمارے ساتھ تم نے نماز نہیں پڑھی؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم نے میرے پیچھے نماز پڑھ لیا تو تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ سبحان اللہ، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ کیا سمجھایا آپ نے؟ نبی کی وہ شان ہوتی ہے، گنہگار گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، نبی کے پیچھے نماز پڑھ لے، اقتداء میں شریک ہو جائے، اللہ اکبر، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ گنہگار ہے، پاپی ہے، علماء شارحین فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ان صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا۔ گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ کسی کی تفصیل کا ذکر نہیں ہے، گناہ کیسا تھا، بڑا گناہ تھا، چھوٹا گناہ تھا، آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا نہیں، دریافت نہیں کیا، مگر میرے محترم جب نماز پڑھ کے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا گناہ معاف۔ کیا سمجھے آپ؟ بڑا گناہ ہو یا چھوٹا گناہ ہو، نبی کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اخرج فإنک منافق، اخرج یا فلاں فإنک منافق، اخرج یا فلاں فإنک منافق، کیا مطلب ہوا؟
کسی کو تو نکالا جا رہا ہے، وہ بھی برابر نماز پڑھتے تھے، بلکہ جہادوں میں جایا کرتے تھے شرارت کرنے کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر عمل میں بد کردار ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن اگر عقیدے میں فطور ہے تو گناہ معاف نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت سید علی رسول مفتی کرناٹک شیر کالپی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن پاک کا جب نزول ہوا، قرآن پاک کا جب نزول ہوا تو مسلمانوں کو یہ اور بات ہے کہ شان نزول کچھ ہے اور ہے، مگر حکم عام ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سست اور کاہل مت بنو، غم مت کھاؤ، تم ہی بلند و بالا رہو گے بشرطے کہ مومن ہو۔ تو گویا اعلی ہونے کی شرط کیا ہے، سربلند ہونے کی شرط کیا ہے؟ ایمان والا ہونا، جس کا ایمان جتنا ہی کامل ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اعلیٰ ہے، اتنا ہی زیادہ وہ اعلیٰ ہے۔ یہ اعلون جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد ہے اعلیٰ۔ بے شک۔ ارے حضرت مولانا فلاں، حضرت مولانا فلاں، حضرت مولانا فلاں، حضرت مولانا فلاں۔ حضرت کا لفظ تو عام ہے، عام لوگ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں مولوی صاحبان کے لیے، شیخ صاحبان کے لیے، جو ذی علم طبقہ ہے اس کے لیے مولانا اور حضرت، حضور یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضرت کی اصطلاح بہت عام ہے، سبحان اللہ، مگر ہمارا جو مرکز ہے بریلی شریف اور اہل سنت و جماعت کے جو امام ہیں، حضرت کے ساتھ لفظ اعلیٰ لگایا ہے۔ اس دور کے علماء اکابر و اصاغر نے پتہ یہ چلا کہ اعلیٰ حضرت کا ایمان سب میں اعلیٰ تھا، تبھی تو اعلیٰ حضرت کہا جانے لگا۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ جس کا ایمان جتنا ہی زیادہ محفوظ ہوگا، مضبوط ہوگا، الحمدللہ وہ اتنا ہی زیادہ اعلیٰ۔ تو قرآن حضرتوں کو اعلیٰ کہتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہابی دیوبندی اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرتا ہے واہ کہ واہ۔ اعلیٰ کیوں کہا گیا؟ ارے نادان، جب تو اعلیٰ ہے ہی نہیں، اس تک تیری رسائی ہی نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت سے چڑھے گا اور تو وہی استعمال کرے گا جو یہ استعمال کرتے ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ بے شک بے شک۔ راجیو جی، شکلا جی، گپتا جی، حضرت جی، تو یہ تو قسمت سے ہمارے حضرت کو اعلیٰ کا خطاب ملا اور تمہارے حضرت کو جی کا خطاب ملا۔ تم اس پہ خوش رہو جہنم میں جا کے، ہم اس پہ خوش ہیں جنت پا کے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ صلی نعرہ اللہ علیہ تکبیر، وسلم۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، بستی بستی، قریہ قریہ، علم کا دریا، علم کا دریا، نعرہ تکبیر، شیر کالپی، مفتی کرناٹک، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تاج الشریعہ ناسک میں ہے یا مالیگاؤں، نعرہ یہاں لگ رہا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ بمبئی میں نعرہ لگ رہا ہے، پورے ہندوستان نہیں بلکہ دنیای اسلام میں نعرہ لگ رہا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں نعرہ لگ رہا ہے؟
میں یہ نہیں کہتا کہ تاج الشریعہ کے علم کی بنا پہ نعرہ لگ رہا ہے، تاج الشریعہ کے تقوی کی بنا پہ نعرہ لگ رہا ہے، تاج الشریعہ کی چلت پھرت کی بنا پہ نعرہ لگ رہا ہے، تاج الشریعہ کی خوبصورتی کی بنا پہ نعرہ لگ رہا ہے۔ تاج الشریعہ کے نام کا جو نعرہ لگ رہا ہے وہ اس لیے لگ رہا ہے کہ آج تاج الشریعہ کا ایمان اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے، ہر طرف سے الغار ہے، مگر وہ کھوٹا بڑا مضبوط ہے بریلی کا۔ زندہ باد تاج الشریعہ۔ ایک وہ دور تھا جب نسبندی کا معاملہ آیا تھا، حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ سے متعلق بہت سی کوششیں کی گئیں، بڑے سے چھوٹے تک، ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا دیا کہ نسبندی کے سلسلے میں کوئی نرم رویہ اپنایا جائے۔ سیدنا مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس وقت فتویٰ دیا تھا اور فتویٰ دے کر کے اسے چھپوایا تھا، چھپوا کے بٹوایا تھا، جبکہ قلم چلانا بھی مشکل تھا، ایمرجنسی کا دور یا ایمرجنسی سے متصل کا دور۔ سیدنا مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ دے کے چھپوایا اور اشتہار کو بٹوایا کہ نسبندی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ الحمدللہ وہ استقامت، اسی کو علماء کرام فرماتے ہیں الاستقامت فوق الکرامت، استقامت کرامت سے بھی بلند ہے۔ آج تاج الشریعہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہر طرف سے الغار ہو رہی ہے، اس کو نکالا، اس کو نکالا، یہاں فتویٰ دیا، وہاں فتویٰ دیا۔ ارے لوگوں خوش ہو جاؤ، الحمدللہ آج ہمارا رہنما، آج ہمارا پیشوا اتنا مضبوط ہے کہ ہر طرف سے تیر برس رہے مگر کسی کی کوئی پرواہ نہیں کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاج الشریعہ، علم کا دریا، علم کا دریا، سنیوں کے امیر، سنیوں کا مرکز، شیر قلبی۔ ہم کو تو ناز ہے الحمدللہ کہ تاج الشریعہ ہندوستان میں کربلا کا روپ اپنائے ہوئے ہیں، کربلا کی سنت ادا کر رہے ہیں، کربلا کی طریقت ادا کر رہے ہیں، امام حسین کے کردار کو اپنے سینے سے لگا کر کے تاج الشریعہ قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ جتنا ہی ایمان مضبوط رہے گا، تحفظ ایمان کانفرنس ہے، کیا ہم ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں؟ ایمان کی حفاظت رحمان کرے گا، جس پر اس کا فضل ہوگا وہی اپنے ایمان کی حفاظت کر پائے گا۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تاج الشریعہ پہ الحمدللہ فضل الہی جھوم جھوم کے برس رہا ہے، جھوم جھوم کے برس رہا ہے۔ میرے محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو تسلی دی، سست اور کاہل مت بنو۔ سنی کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ سنی سن سے بنا ہے، بڑا سست ڈھیلا ڈھالا۔ ہاں، جب ذرا سا ڈھکن کھولا گیا تو ابال آیا، اور ابال آنے کے بعد پھر غائب ہو گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے سارے کام کو، اپنے سارے معمولات و مراسم اہل سنت کو جو شرعاً درست اور جائز ہیں ان پر ہمہ وقت عمل کریں، اور معمولات ہی نہیں، یہ معمولات تو بعد کی بات ہیں، جو فرائض و واجبات ہیں پہلے اسے اپنایا جائے، پہلے فرائض و واجبات کو اپنایا جائے۔ ایک جلسہ کر لیا تو سوچے کہ ہمارے نجات کا ذریعہ بن گیا، اب ہماری نجات ہو جائے گی، جلسہ نہیں، شہادت کا پروگرام کر لیا یا اور کوئی اس طرح کا پروگرام کر لیا، نجات کا ذریعہ سمجھ لیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تو نکتہ نواز ہے، اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو قبول کر لے تو بیڑا پار ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اگر ایک گرفت کر لے تو کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ اللہ اللہ، چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بنی اسرائیلی ختم حدیث پاک سنا دیں، درود پاک سنا لیا۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ چونکہ ٹائم نہیں ہے اس لیے میں اشارتاً کہہ کے گزر جاؤں، ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو، یاد ہو،
ذہن کے کسی گوشے میں ہوگا تو انشاءاللہ العزیز سمجھ جائیں گے. بنی اسرائیلی تھا، اس نے پوری زندگی گناہ ہی گناہ کیا، کوئی نیک کام اس نے کیا نہیں. جب وہ مرنے لگا تو اپنے بچوں کو نصیحت کرنے لگا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے ناشے کو جلا دیا جائے، اور جلا دینے کے بعد اسے پیس کے آٹا بنا دیا جائے، پاؤڈر بنا دیا جائے، اور پھر اسے پوری دنیا میں اڑا دیا جائے. کہا ٹھیک ہے. جب وہ مر گیا اسے جلایا گیا، جلانے کے بعد اس کے جسم کی راکھ کو پیس کے آٹا بنا دیا گیا اور اسے ادھر ادھر اڑا دیا گیا. شاید برادران وطن یہیں سے لیتے ہیں جو جلانے پھونکنے کا مسئلہ ہے، اسی حدیث پاک سے مستنبط ہے، ہو سکتا ہے. بہرکیف جب اسے جلایا گیا، اڑا دیا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے زندہ کر کے بٹھایا، اس کے فرشتوں نے بٹھایا، سوال کیا کہ کیا کیا تم نے؟ یہ نصیحت کیوں کی؟ تم نے یہ وصیت بچوں سے کیوں کی؟ اس نے کہا یا اللہ تعالی، اے مالک و مولا، میں نہیں جانتا تھا کہ تو میرے ذرات کو بھی اکٹھا کرے گا اور پھر میرے اندر روح ڈال کر کے مجھ سے سوال کرے گا. میں تیرے خوف اور ڈر سے ایسا کیا کہ میں نے زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، تیرے حکم کے خلاف کرتا رہا، اس لیے میں نے بچوں سے وصیت کر دیا تھا کہ میرے بچوں مجھے اس طریقے سے جلا دینا اور آٹا بنا کر کے ادھر ادھر اڑا دینا. نہ راکھ اکٹھا ہو سکتی ہے، نہ مجھ میں روح ڈالی جا سکتی ہے، نہ مجھ سے پھر حساب کتاب ہوگا، اس لیے میں نجات پا جاؤں گا. میں تیرے ڈر سے ایسا کیا. اللہ تبارک و تعالی اس کی اس حرکت کو پسند فرمائے گا اور کہے گا اے رحمت کے فرشتوں لے جاؤ اسے جنت میں ڈال دو. اللہ اکبر. تو معلوم ہوا کہ کسی نہ کسی نیک کام کو اللہ تعالیٰ اگر قبول کر لے تو وہی نجات کے لیے کافی ہے، مگر ہم کو علم کہاں کہ کون سا عمل ہمارا قبول ہے. اس لیے ہمہ وقت ہم کو نیکیوں میں لگا رہنا چاہیے. اور بڑی سے بڑی نیکی کرنے والا دنیا میں ہر جگہ سجدہ کیا، علم رکھنے والا شیطان لعین، اس سے زیادہ نہ کسی نے عبادت کی ہے، نہ اس سے زیادہ علم والا کوئی ہے. ارے وہابی دیوبندی تو نبی سے بھی اس کو علم والا بتاتے ہیں معاذ اللہ، کہ نبی سے علم اس کا زیادہ تھا معاذ اللہ. مگر نبی کا علم تو سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ کہتے جبریل جب آتے تھے بتاتے تھے تو نبی کو علم ہوتا تھا. ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ کہ وہ جانتے تھے کہ جبریل امین کو بھی خبر نہیں ہوتی تھی. ہاں وقت نہیں کہ میں تفصیل بتاؤں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ استقامت فی الدین یہ بہت بڑی کرامت ہے، اور الحمدللہ آج ہم تاج الشریعہ میں وہ بھرپور پا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس استقامت کو استقامت عطا فرمائے، سبحان اللہ، آمین. اور تاج الشریعہ کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. جملہ اہل سنت و جماعت کو دن دونی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے. اہل سنت و جماعت کو فرض و واجب سنن و مستحبات اور معمولات اہل سنت پر عمل آوری کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی آپ حضرات حضور مفتی کرناٹک سے ایک مدلل خطاب سماعت کیے. اب تھوڑی دیر کے لیے آپ حضور غیاث ملت کی گلپوشی کا منظر اور مفتی کرناٹک کی منظر سماعت کر لیجئے. حضور غیاث ملت کو گلپوشی کرنے کے لیے مجاہد سنیت عالی جناب عاشق حسین صاحب قریشی حضور غیاث ملت کی گلپوشی کریں گے. حضور غیاث ملت کی گلپوشی عالی جناب عاشق حسین صاحب کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور غیاث ملت، حضور غیاث ملت. مفتی کرناٹک کی گلپوشی عالی جناب بدر الہدا صاحب صدر فیضان محمد، سیکریٹری فیضان محمدی کریں گے. بدر الہدا صاحب. مفتی کرناٹک کی گلپوشی السلام عالی علیکم. جناب بدر الہدا صاحب کریں گے.